یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے رات کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مزمل آپ کا نام پھر ایک ناموں میں بھی آتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں یہ نام رکھا بھی جاتا ہے نبی الاسلام کے صفاتی ناموں میں۔ وَبِاللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے وقت قیام کیجئے، اگرچہ تھوڑا ہی قیام ہو لیکن رات کے وقت اٹھ کر قیام کرے، یعنی قرآن کے ساتھ، وہ آگے آ بھی جائے گا۔ نصفہ، آدھی رات، او انقص، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم، او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں۔ تو رات کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، جسے آپ ختم سحری کہتے ہیں۔ تو سردیوں میں تقریباً 12 گھنٹے کی رات تو بانی جاتی ہے، تو یعنی 6 گھنٹے کے لیے آپ قرآن کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ لیا کریں، یا آپ 6 گھنٹے سے تھوڑا سا کم یعنی 5.5 کر لیں، یا تھوڑا سا بڑھا لیں یعنی 7 گھنٹے۔ اور آپ کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 منٹ کی ہوتی ہے۔ اہل حدیث حضرات کے ہاں تھوڑا شغف پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی لمبی نماز ہوتی ہے، باقی تو یقین کریں نماز یعنی یہ کہتے ہیں مغرو لا کے نس جاندے ہیں، کوئی شغف ہی نہیں پایا جاتا۔ میرے نزدیک جو اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز اتنی لمبائی والی نماز نہیں ہے جو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن بہرحال باقیوں سے بہتر قرآن کے ساتھ قیام کرنا ہے۔ لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا، جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ او زد علیہ، یا تھوڑا سا اس میں بڑھا لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ یہ یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں، 20 منٹ میں 20 تراویحیں نہیں، ٹھہر ٹھہر۔ اور نبی علیہ السلام کی جو قیام اللیل تھا وہ تو پوری پوری رات کا ہوتا تھا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم بہت جلد آپ پہ ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ کون سا بھاری بوجھ؟ دعوت و تبلیغ کا کام، قیام النہار، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا جو قیام ہے یہ نفس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرتا ہے، روندتا ہے، اور رات کے وقت بات بھی بالکل درست نکلی، ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، کوئی اور بندہ سب کاموں سے فارغ ہو کے آیا ہوتا ہے۔ سر یہی وجہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پھر جاری رکھی گئی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، یعنی سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں، اب آپ قرآن کنسنٹریشن سے سنیں۔ خصوصاً فجر کے بارے میں تو یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر، فجر کی نماز قرآن کے ساتھ پڑھو۔ یہاں قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، چند ایک رٹی رٹائی صورتیں ہیں، چند ایک رٹی رٹائی آیات ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں گے، اچھا 30ویں پارے سے کوئی صورتیں پڑھ لیں گے۔ حالانکہ قرآن نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا جی، اگر آپ بخاری مسلم کھول کے اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو کم از کم 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی، کیونکہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوتی تو گپ اندھیرا ہوتا تھا، اور جب ہم سلام پھیر کے فارغ ہوتے تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی۔ روشنی سے مراد سورج نہیں، یعنی جو طلوع آفتاب سے پہلے روشن ہو جاتی، یعنی جو حنفیوں کی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا، اہل حدیث کے فجر کے وقت میں شروع ہوتے ہیں، اور حنفیوں کا وقت جو فجر کا یعنی وہ جس کو وہ افضل وقت سمجھتے ہیں اس وقت تک جا کے نماز ختم ہوتی۔ اب یہ لانا بات ہے جب رمضان آتا ہے تو حنفی بھی اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ہاں وہ نماز پیچھے لے آتے ہیں، 4:30 ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اگر ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں نماز کیا چل رہی تھی، 4:40 چل رہی تھی، 4:45 چل رہی تھی، جیسے ہی رمضان شروع ہے تو وہ 4:05 پہ لے آئے ہیں۔ کیوں؟ سحری کہا کہ لوگ مطلب سو جائیں گے، تو لوگوں کی آسانی کی خاطر وہ نماز کو پونا گھنٹہ پہلے لے آتے ہیں، پھر ان کو وہ باتیں بھول جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو خوب روشنی میں پڑھنی چاہیے، اندھیرے میں پڑھنا خلاف سنت ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، حالانکہ اندھیرے میں پڑھنا ہی نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے۔ آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے تو مکمل ہوتی تھی نا اس وقت تک، اگر وہ ہی ٹائم کے اوپر فجر کی نماز شروع کر رہے ہوتے تو سورج اشراق کے وقت میں جا کے آپ کی نماز ختم ہوتی۔ وہ تو صورتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں اور پھر کس ترتیب سے پڑھی ہیں۔ تو نماز بہرحال درست ہے سورج نکلنے سے تک، بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھے اور 1 رکعت اس دوران بھی ہو جائے، اس کی بھی نماز درست ہے۔ نماز درست ہونا اور چیز ہے، لیکن افضل نماز کون سی ہے کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں شروع کرتے، یعنی جس طرح آج کل سارے وہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ختم سحری ہو رہی ہے سپوز 3:25 پہ تو 3:45 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں، 3:30 کے بعد آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ لیں، تو یہ افضل نماز ہے۔ تو رات کے وقت
قیام کرنا نفس کو روندتا ہے اور بات بڑی صحیح نکلتی. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اور اصحاب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے اندر داخل کریں, رات کو قرآن سن سن کے آپ کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو کہ دن کے وقت میں جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں, آپ کو لوگوں سے تیکھی باتیں سننی پڑیں, تو قرآن کی وجہ سے آپ اتنے چارج ہوئے ہوئے ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ مقصد. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک دن کے وقت تو آپ کو کئی ایک مصروفیات بھی ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, ظاہر پوری امت کو خطاب ہے, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اپنے رب کا نام لیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں. بڑی زبردست آیت. اپنے رب کے ساتھ ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ پھر سب سے آپ کٹ دیں, پھر اللہ ہی ٹاپ پرائرٹی ہو, اللہ ہی ترجیح اول بن جائے, بس اللہ کا ذکر کریں, سب سے ٹوٹ کے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں. ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بھی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں, مراد یہ ہے کہ پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے, خدا ٹاپ پرائرٹی ہو. اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہو تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم پر. یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو. یعنی نبی علیہ السلام کے اندر جو ایمان کا یہ لیول تھا کہ آپ نے اکیلے وہ دعوت بلند کی جو کچھ عرصے کے اندر دنیا کے تینوں بڑے اعظموں میں پہنچ گئی, دنیا کی سپر پاورز مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی. اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ قرآن تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو منبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا نا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ اکرام کو اور اہل بیت کو مرتبہ عطا فرمایا تھا اور دنیا کا امام بنایا تھا, وہ قرآن کی وجہ سے, اللہ کی کتاب کی وجہ سے. اور تم جو ذلیل و خوار ہوئے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. رب المشرق والمغرب, اب اس رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رب, اس کا نام آپ نے لینا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فاتخذہ وکیلا, پس اسی کو اپنا کارساز بنا, کارساز اللہ کو بنا لو, وہی ہے. اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز, کارساز اسی کو بناؤ, اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اور آپ صبر کیجئے ان باتوں کے اوپر جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ جب سچائی کی بات کریں گے تو پھر کافر تو آپ کو برا کہیں گے. یہاں تو مسلمان نہیں چھوڑتے ہیں, تو سچائی تو ہے ہی. وہ عربی میں ایک محاورہ ہے, الحق مر, حق ہوتا ہی کڑوا ہے, یہ برا لگتا ہی لگتا ہے. تو جب آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے باتیں تیکھی سننی پڑے, صبر کیجئے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ. یعنی اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, آپ خاموشی کے ساتھ سنیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں, کسی کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں, بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اور وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ, اور مجھے چھوڑ دیں ان مکذبین کے لیے, یعنی جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں, آپ کو جھٹلا رہے ہیں, ان کو میرے حوالے کر دیں, میں جانوں اور میرا کام. آپ نے ان کو جواب نہیں دینا, آپ نے صبر کرنا. قُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, یہ جھٹلانے والے کون, جو مالدار ہیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں. یہ زیادہ تر جو امیر لوگ یا کسی بھی سوسائٹی کی ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی نئی دعوت اٹھتی. نبی علیہ السلام کے مخالفین بھی, سردار مکے کے, ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہیں ان کے خلاف ان کے علاقوں کے بڑے بڑے جو چودھری اور سردار لوگ کھڑے ہوئے, کیونکہ ان کی پوسٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا. سرداروں کو تو لوگ مال و دولت کی وجہ سے یا ایک سپیریئر ہونے کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں, لیکن پیغمبر جو ہے اس کے لیے تو لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ چودراہٹ کس کی سٹیک پہ لگتی ہے, امیر لوگوں کی, علاقے میں اثر رکھنے والے لوگوں کی, جب نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے. غریب لوگ تو بےچارے پہلے ہی غریب ہیں, ان کی تو کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی بھی, اس لیے غریب لوگ پہلے ہی مان لے آتے ہیں. امیروں کی اکڑ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹائم لگتا ہے. تو یہ جن کو ہم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا, اور یہ جھٹلا رہے ہیں ہماری دعوت کو, ان کو تھوڑی سی مہلت دیں اور ان کو میرے حوالے کر دیں. وَذَرْنِي, چھوڑ دیں مجھے, میں جانوں ان کا کام. ان لدینا انکال وجحیما, بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں ان کے لیے اور بھڑکتی ہوئی آگ. اللہم اجرنا من النار. وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما,
اور ایسی غذا ہے جو گلے میں پھنس جانے والی ہے، دردناک عذاب۔ اور وہ تو ہم پہلے پچھلی صورتوں میں پڑھ آئے ہیں نا کہ دوزکیوں کو دوزخ میں اللہ کی نافرمانیوں کے سبب دوزکیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا، ان کے زخموں کا خون دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، زقوم کا درخت ہوگا جس کے کڑوے پتے ہوں گے وہ کھانے پڑیں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور وہ گلے سے بڑی مشکل سے گزرے گا، اور جب گلے سے نہیں گزر رہا ہوگا تو مجبوراً گرم پانی ہی پینا پڑے گا، اور وہ گرم پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا، قرآن میں ہے کہ جیسے ہی وہ برتن منہ کے قریب لائیں گے ان کی ایک کھال لٹک کے پانی میں گر جائے گی، اس کے باوجود وہ پانی پئیں گے اپنی اس گلے میں جو پھنسی ہوئی خوراک کو نیچے کرنے کے لیے، اور جب پانی پئیں گے ان کی انتڑیاں بھی جل جائیں گی، اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کر دے گا، اور پھر یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن یعنی قیامت کے دن لرزنے لگیں گی زمین بھی اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے کی مانند بن جائیں گے، یعنی ظاہر ہے وہ گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ہی ہلا کے رکھ دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں سب سے طاقتور چیز جس کی مثال دی جا سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ پہاڑ کے علاوہ تو کوئی مثال نہیں آپ دنیا میں پیش کریں۔ طاقت کا نشان پہاڑ ہے، جیسے جانوروں میں طاقت کا نشان شیر ہے یا کروکوڈائل ہے، اس طرح لیونگ جو نان لیونگ تھنگس ہیں آن دا فیس آف ارتھ، ان میں ہیبت کا نشان وہ کیا ہے؟ پہاڑ۔ تو اللہ ہمارے پہاڑ بھی ریت کی مانند بہ جائے گی، یعنی ہلا کے رکھ دی جائے گی ہر چیز قیامت کے دن۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے کفار مکہ اور اس کے بعد پوری امت کو خطاب، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہدن علیکم، یہ آپ پر گواہ بن کر اٹھیں گے قیامت کے دن۔ کیا گواہی دیں گے؟ کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے یوم النہر کا جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن، ایک تو یوم عرفہ کا خطبہ ہے نا، ایک اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ کا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، صحابہ خاموش رہے۔ پھر آپ فرمایا کہ کیا یہ جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مکہ کا حرمت والا شہر نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی 10 تاریخ یہ یعنی متبرک دن نہیں ہے، قربانی کا دن؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول۔ پھر آپ فرمایا جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو وہ بھی اللہ کے نزدیک حرمت والی ہے، تم نے ایک دوسرے کا خیال رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب اللہ کے حضور تمہیں پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 3 دفعہ مبارک انگلی یوں آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اصحاب کی، اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، یعنی میں نے ان سب سے یہ بات منوا لی ہے کہ میں نے اپنا جو ذمہ دارانہ کام تھا وہ پورا کیا، اور تیرا پیغام تیری عوام تک، تیری جو ہے وہ مخلوق تک پہنچا دیا۔ تو وہ آپ گواہی دیں گے قیامت والے دن بھی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ فرعون کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، پس نافرمانی کی فرعون نے اپنے وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم نے اسے سختی سے پکڑ لیا، یعنی اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یعنی اس میں کفار مکہ کے لیے دھمکی ہے کہ جس طرح فرعون اور اس کے حواری تباہ و برباد کر دیے گئے وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، اے کفار مکہ تم تو شائی کو نہیں ہو، تم بھی اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو تم پہ بھی دنیا کی زندگی میں عذاب آئے۔ تو عذاب آیا پھر اس دفعہ ذرا عذاب کی شکل مختلف تھی۔ اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا چنگھاڑ کے ذریعے، پتھروں کی بارش کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، طوفان کے ذریعے، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں تلوار اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، جو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے۔ اور غزوہ بدر میں پہلی عذاب کی قسط کفار مکہ پہ نازل ہوئی، 70 سردار ان کے قتل، 70، اور ان 70 میں سے بھی 24 سیدنا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔
تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کے باپ دادا حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، جب انہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا تو حضرت علی کی دشمنی ان کے دل سے کیسے جا سکتی؟ بڑا مشکل کام تھا. یہ کہنا آسان ہے کہ جی اسلام قبول کر لیا تو اب وہ سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے پھر سیدنا علی کی خلافت میں بھی ایسے لوگوں نے تان کی، ان کے لیے مشکل ہو گیا اس کو مان. تو 70 لوگ قتل ہوئے، سردار اور قریش مکہ جن جیسا جنگجو کوئی نہیں تھا، اور جن کو ایک پیروں کی طرح کا ٹریٹمنٹ پوری عرب کی سرزمین میں ملتا تھا، کیونکہ سارے عرب قبائل کے بت رکھے ہوتے تھے نا کعبے کے اندر. واحد قریش کے قافلے تھے جو راستے میں لٹتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے ان کا قافلہ لوٹ لیے تو یہ ہمارے خداؤں کو ہی وہاں سے نکال دیں گے، ان کو نہیں کسی نے چھیڑنا. اور پھر اللہ نے اس احسان کو جتایا ہے سورہ قریش میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش کے لوگوں کو اس کا احسان جتایا گیا کہ دیکھو اس گھر کی برکت سے تمہیں اللہ نے اس پرخطر دور میں بھی امن عطا فرمایا. تمہارے قافلے آزادانہ شام جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی نہیں لوٹتا، سارے پیروں کی طرح تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں کعبے کی وجہ سے. تو اس کعبے کے رب کی عبادت بھی کرو نا، یہاں بت کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو یعنی ایک فضیلت دی تھی. اب یہ بر ان کی بدبختی کہ انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا، قریش مکہ نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ فتح مکہ پہ پھر کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی. یعنی اما عائشہ نے بھی یہ چیز آبزرو اس اعتبار سے نہیں کی اسٹرانگلی. تو کہتی ہیں میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میں باتوں کو بھول جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے کس بیوی کے گھر سے میں ہو کر آیا ہوں میں اس کو بھول جایا کرتا تھا. بس یہ 2 چیزیں رپورٹ ہوئی. پھر میں نے آج رات اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، آپ پہلی دفعہ اس ایکسپیرینس سے گزر رہے تھے، تو یہ میرے لیے معاملہ اشکار کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادوگر کے پاس نہیں گئے، کسی تعویذ دھاگے کروانے والے کے پاس نہیں گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات 2 فرشتے میرے پاس آئے. اور بخاری مسلم کی حدیث یاد کر لیں، جو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک فرشتہ سرہانے آ گیا اور ایک پاؤں کی طرف. سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. یہ تاریخی روایتوں میں، تاریخ جو وہ طبقات ابن سعد ہے اس کے اندر ملتا ہے یہ نام. بخاری مسلم میں نام موجود نہیں ہے. 2 فرشتوں کا ذکر ہے، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا ایک پاؤں کی طرف، اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں بھی سن رہے ہیں کیونکہ آپ کا دل جاگ رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ بھلا جانتے ہو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہتا ہے نہیں. تو فرشتہ کہتا ہے، دوسرا پہلے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو ہو گیا. وہ شخص پوچھتا ہے کہ پھر کس نے جادو کروایا؟ یہ اصل میں وہ ایجوکیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بنو زریق یہودی ایک قبیلہ ہے، اس میں ایک شخص ہے لبید بن اعصم. یہ ایک شخص ہے، اس نے جادو کروایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کے کچھ دندانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک لے کر ان چیزوں کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، اور اس کو ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے. ذروان نامی ایک کنواں ہے اس کے اندر، یعنی اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے. اب یہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا جناب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے وہاں تک پہنچا رہا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر وہاں پر پہنچے اس کنویں پہ. اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ وہ صحابی تھے سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا عمار ابن یاسر. وہی 2 لاڈلے، علی ابن ابی طالب اور عمار ابن یاسر. ہر موقع پہ ظاہر ہے یہ خاص لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ان دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں نے جب اس کنویں کے پانی کا رنگ دیکھا تو وہ گاڑا سرخ کلر تھا جس طرح کسی نے مہندی گھول دی ہو. اور وہاں پہ جو کھجور کے درخت تھے وہ گویا اس طرح تھے جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں جو قرآن حکیم کے اندر آئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کچھ بھی تھا یہ ساری چیزیں نکلوا کے اسی کنویں کے اندر جو ہے وہ دفنا دی اور اس کے اوپر مٹی ڈلوا کے اس کنویں کو مکمل طور پر بند کر دیا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ لے آتے ہیں لوگوں کو بتاتے اس کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کی وجہ سے لوگوں میں شر پھیلے، اس لیے میں نے اس بات کو وہیں پر دفن کر دیا. اس لیے یہ روایت اس طرح نہیں بیان ہوئی ہے. یہ علم کے طور پر ضرور ٹرانسفر ہوئی ہے لیکن تواتر کے ساتھ کئی صحابہ سے اس لیے بیان نہیں ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس معاملے کو وہیں پر دفن کر دیا.
تو یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے. ان کی ڈاکٹرائن میں نے توڑ دی ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کے 70 تک. لہٰذا یہ بالکل جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں خصوصاً وہ لوگ جو منکرین احادیث سے متاثر ہیں اور احادیث کو وہ عقل کے پیرائے پہ تولنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ اس طرح کے عقل کے پیرائے استعمال کریں گے تو پھر ہم قرآن پاک کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں ان کی آپ تعویل کرتے ہیں، احادیث بھی جو صحیح سند کے ساتھ آئے ان کی تعویل کریں، ورنہ آپ علمی پھکی لے لیں. آپ مجھے بتائیں یہ علمی پھکی ہے. قرآن حکیم سے میں ایک بات پیش کرتا ہوں، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا جی کہ جی وہ نبی کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کسی شخص سے یہ پوچھئے، ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ ایک ایسا بچہ جس کو آپ نے بچپن سے پالا ہو، جو آپ کے بیٹوں کی مانند ہو، پھر وہ جوان ہو، حتیٰ کہ آپ کے نام کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہو، اس کی شادی آپ اپنی مرضی سے کسی عورت کے ساتھ کروائیں، پھر ان کی آپس میں نبھنا، اور آپ کا وہ بیٹا آپ کی اس بہو کو جو منہ بولی ہے، لیکن اگر آپ اس حقیقت سے دیکھیں کہ بچپن سے آپ نے اس بچے کو لے کے پالا ہے تو جسٹ لائک وہ ریئل بیٹا ہے، اور وہ آپ کی بیوی کے پاس بھی اسی طریقے سے پلا بڑا ہے، وہ اس کی تقریباً ریئل ماں ہی ہے، اس نے کبھی بھی نیگیٹو نظروں سے آپ کی بیوی کو نہیں دیکھا، نہ آپ کو اس نے باپ کے علاوہ کسی اور درجے میں دیکھا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے آپ کا بیٹا کہتے ہیں. پھر آپ اس کی شادی کرواتے ہیں ایک عورت کے ساتھ، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے، اور پھر آپ اس عورت کے ساتھ جو آپ کی بہو بن چکی ہوئی تھی خود شادی کر لیں. کیا آپ گوارا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. کوئی شخص یہ کرے گا پوری دنیا کی گالیں یہ کھائے گا، اور اس کا دل میں نہیں گوارا کرے گا کہ یار یہ میری بہو، میں اس کے ساتھ شادی کروں. لیکن یہی کیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا ہے. زید ابن حارثہ کو آپ نے بچپن سے پالا، بیٹوں کی مانند تھا، شادی خود کروائی سیدہ زینب کے ساتھ، لیکن نبھ نہیں سکی. وہ ہاشمی خاندان سے تھی، یہ غلام زادے تھے، وہ خاندانی والا معاملہ تو رہتا ہی. کافر وہ بھینسا پیش کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیٹیاں علی کو اور عثمان کو دی ہیں، بلال حبشی کو کیوں نہیں دے دی. یہ ایکسپیرینس آپ کر چکے ہوئے تھے. اور بخاری میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو. ہم پلہ لوگوں کے اندر مشکل ہو جاتا ہے نبھنا، ذات بات کا فرق نہیں، لیکن ہم پلہ تو ہونا چاہیے. ایک ایئر کنڈیشن گھر میں رہنے والی بچی کو آپ جھونپڑی میں تو نہیں بیائیں گے نا، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. اپنے کف میں ہم پلہ لوگوں میں کیا جائے گا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کے ساتھ قرآن حکیم